مومنین کرام، اگر آپ کے رزق میں رکاوٹیں ہیں، برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، رزق میں فراوانی نہیں ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، تو بہت ہی مجرب ترین نبوی وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی برکت سے آپ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ مومن کو لکھ کر گھر میں یا دکان میں رکھے گا تو اس میں خیر و برکت کثرت سے ہوگی۔ سورہ مومن اگر آپ اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیں یا دکان میں لٹکا دیں تو آپ کے گھر اور دکان میں خیر و برکت کثرت سے ہوگی، اور دکان میں خرید و فروخت بھی کثرت کے ساتھ ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ اب وہ لوگ جن کے کاروبار ہیں، شو رومز ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹریز ہیں، پرابلمز میں ہیں، وہ کیا کریں کہ سورہ مومن کو لکھ کر اپنی دکان میں فریم کر کے لگا لیجئے یا پرنٹ آؤٹ کر کے لگا لیجئے گا، کسی بھی طرح اپنی دکان میں لگا لیجئے۔ مختصر سا عمل کاروبار کی پریشانیوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، سب سے بڑھ کر رزق میں برکت کے لیے۔ یقیناً اگر آپ یہ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کی رزق کی مشکلات کو دور کرے گا، پروردگار آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، آپ کی رزق کی تنگی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آج ہم 8 ماہ شعبان کے اعمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کا بیان نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کے 8 روزے مکمل کرے تو نبی اعظم فرماتے ہیں تو وہ شخص دنیا سے پیاسا نہیں جائے گا۔ اب پیاس کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ کسی پیاسے سے پوچھنا۔ ماہ شعبان کے 8 روزے اس سے بچانے کے لیے، یعنی پیاس سے بچانے کے لیے، پیاس سے بھی بچانے کے لیے ہیں 8 روزے، اور فرمایا اسے پاک ہاؤس سے سیراب کیا جائے گا۔ یعنی ایک تو پیاسا نہ ہونا اور دوسرا سیراب ہو جانا، یہ دونوں نصیب میں ہیں اس بندے کے کہ جو 8 روزے ماہ شعبان کے مکمل کرے۔ اگر ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج کی رات کی نماز بیان کی ہے، یعنی 7 اور 8 شعبان کی درمیانی شب کی نماز، 8ویں شب کی نماز، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 8ویں شب ماہ شعبان میں 2 رکعت نماز بجا لائے، اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 اور 286، یہ 2 آیتیں پڑھے 5 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی یہ دونوں آیتیں جو ہیں 5 مرتبہ پڑھے پہلی رکعت میں، اور سورہ توحید پڑھے 15 مرتبہ، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت آمن الرسول سورہ بقرہ کی آیت 285 اور 286، یہ 2 آیتیں 5 مرتبہ، اور سورہ توحید 15 مرتبہ، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر والی آیت یہ پڑھے 1 مرتبہ، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 5 مرتبہ، سورہ توحید 15 مرتبہ۔ پہلی رکعت مکمل کر کے جب دوسری رکعت پڑھے گا تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر یہ پڑھے 1 مرتبہ، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ملے گا کیا، ثواب کیا ہے؟ نبی اعظم فرماتے ہیں جب نماز مکمل کرے تو پروردگار اس کے اتنے گناہ معاف کرے گا، اتنے گناہ معاف کرے گا، اگر اس کے گناہ دریا کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو پروردگار اس کے گناہ بخش دے گا۔ اور آگے سنیں، پروردگار اس کو دنیا سے پاک اور پاکیزہ حالت میں اٹھائے گا، اور گویا کہ اس نے انجیل، توریت، زبور اور قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا ہو۔